جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ زمانہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس زمانے میں انگریزوں کا راج تھا، ہم غلام تھے، اور ڈبل راج تھا اس لحاظ سے کہ وسائل زیادہ تر وہ ہندوؤں سکھوں کے پاس تھے، تنظیمیں بھی انہیں کی زیادہ زوردار تھی، تو مسلمان جو تھے وہ منتشر تھے۔ یہ 1940 کا منظر ہے، اور یہ مسلمانوں کو احساس 1940 سے بھی 10-15 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ اس احساس کو اس احساس کے حوالے سے مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بڑی تجاویز آ رہی تھی۔ تو ایک تجویز علامہ اقبال نے 1930 میں بیان کی، اور لوگوں نے بھی بیان کی تھی، مگر علامہ صاحب نے اسے بڑے مدلل اور مربوط انداز میں پیش کیا، جسے خطبہ الہ آباد ہم کہتے ہیں، 1930 میں، کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں میں مسلمان حکومت کریں، اپنا معاشرہ خود تعمیر کریں، باقی سب نکل جائے۔ یہ وہ تصور تھا جو میرے خیال میں انہوں نے جب پیش کیا تو اس نے لوگوں میں بڑا ایک ولولہ پیدا کر دیا اور تصورات پیدا کر دی، لیکن یہ صحیح معنوں میں تصورات کسی شکل میں نہیں آئے تھے تنظیمی طور پر۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جو کہ مسلمانوں کے لیڈر تھے، اور وہ پچھلے 20-30 سال سے مسلمانوں کے لیڈر چلے آ رہے تھے، ہر اہم موقع پر قائد اعظم نے محمد علی جناح کی شکل میں رول ادا کیا۔ تو یہ جب آئیڈیا آیا تو قائد اعظم اپنے طور پر بھی اسی قسم کے خیالات رکھتے تھے، بلکہ علامہ اقبال کے خطبے سے 1 سال پہلے انہوں نے ہندو اور سکھوں اور انگریزوں کی چال بازیوں کے مقابلے میں اپنے 14 نکات پیش کیے جو بڑے مشہور ہیں۔ اس میں تقریباً اسی قسم کے خیالات تھے جس قسم کے علامہ اقبال نے پیش کیے۔ البتہ وہ جو ایک شکل، ایک مطلب ملک کی شکل میں جو مطلب ڈیولپ کرنے کا ارادہ تھا، اس کی تشکیل علامہ صاحب کے خطبے کے بعد زیادہ واضح انداز میں ہوئی۔ تو یہ جو چیز پیدا ہوئی الٹیمیٹلی 1930 کی دہائی میں کئی ایسے واقعات ہوئے۔ کانگریس نے اپنی وزارت، انگریزوں نے اس زمانے میں جنگ عظیم شروع ہو گئی، انگریزوں کی حالت بڑی بری تھی، تو انگریزوں نے بہرحال ہندوستانیوں کی مدد چاہی، کانگریس نے وزارتیں بنائیں، اور وہ وزارتیں بنا کر ہندوازم نافذ، وہ ہندوستان کے جتنے صوبے تھے اس میں 6 یا 7 صوبوں میں ان کی وزارتیں تھیں۔ انہوں نے ہندوازم کا اتنا زوردار پرچار کیا کہ مسلمان گھبرا گئے کہ یہ تو ہمارے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی ریزسٹنس ہوئی، اور ہندوؤں نے انگریزوں پر زور ڈالا کہ تم یہاں نکل جاؤ، ساری حکومت ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس سے گویا کہ وہ انگریز فی الحال تو نہیں مانے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا انگریزوں پر پریشر ڈالنے کو۔ اس ریزگنیشن کو ہم نے ایک نجات سمجھا، قائد اعظم نے یوم نجات بنانے کا اعلان کیا، تو مسلمانوں کی طور پھر ایک رمق نظر آئی کہ اب کم کم ہندو راستے سے ہٹ رہے ہیں، انگریز جانا چاہتے ہیں، ہندو بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے۔ مگر اس کشمکش میں مسلمانوں کے سامنے 1940 کا اجلاس ہوا جس کے روح رواں قائد اعظم تھے، اور اس کا قرارداد لاہور کہتی ہیں، در حقیقت وہ قرارداد یہی تھی نا کہ جو علاقے مسلمانوں کی میجورٹی کے ہیں ہندوستان کے شمال میں اور شمال مغربی علاقوں میں، ان علاقوں پر مسلمانوں کی اپنی حکومت جس کو بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا۔ تو یہ وہ 1940 میں جو مطالبہ ہوا ہے، تو اس زمانے میں میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، اور اندازہ کریں کہ ہمارا مسلمانوں کے اسکول نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہم جہاں پڑھتے تھے وہ ایک انجمن حمایت اسلام، مسلمانوں کی ایک بڑی مشہور انجمن جو آج کل بھی ہے، اس نے قائم کی ہوئی تھی۔ اس کے ایک اسکول میں، اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور، میں بتا بھی دیتا ہوں، میں اس کا طالب علم تھا۔ اس زمانے کے لوگ جو زندہ تھے وہ جانتے تھے، اب ان میں سے کچھ تھوڑے سے ہیں اسے بھی جانتے ہیں۔ تو وہ جناب اس زمانے میں یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ مسلم لیگ جو اس چیز کو سامنے لے کر آ رہی ہے، اس کا ایک جلسہ ہو رہا ہے لاہور کے اندر، اور قائد اعظم خود تشریف لا رہے ہیں۔ اگرچہ اس جلسے سے کچھ عرصہ پہلے ایک افسوسناک حادثہ خاکساروں کا ہوا تھا، مسلمانوں کے تدیم خاکساروں کے اوپر انگریزوں نے ظلم و ستم کیا، بہتوں کو شہید کر دیا، تو لاہور میں ایک بڑی ٹینشن تھی، اور یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ کا وہ تاریخ ساز اجلاس نہ ہو سکے، لیکن قائد اعظم جیسے لیڈر موجود ہوں جو کہ بڑی جناب سمجھداری بھی رکھتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ جلسہ تو ہوگا لیکن ہم جلوس سے نکالیں گے، کوئی تقریبات نہیں کریں گے، افسوس افسوس کا اظہار کریں گے اس معاملے میں۔ تو لہٰذا وہ جلسہ ہوا۔ اس کے بعد قائد اعظم کے بارے میں اخباروں پر سیدھا وہ چلے گا اسپتال میں،
اور ان کی تیمارداری کی، جو خاکسار وہاں زخمی تھے، شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور کہا کہ ہم اس کے معاملے میں ایک مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے فوراً تحقیقات کرے اور سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ برا۔ تو یہ اس ماحول میں پھر مسلم لیگ کا جو جلسہ ہے وہ اعلان ہوا کہ 23-24 یعنی 22-23-24 کو یہ سالانہ جلسہ ہوگا۔ تو اب ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اب تاریخیں تو ہم نے بعد میں صحیح چیک کر لی، مگر ہم گئے، پتہ چلا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ منٹو پارک اس زمانے میں آج کل کے اقبال پارک کو منٹو پارک کہتے تھے، وہاں وہ جلسے کے بارے میں پرچم کشائی کریں گے کہ جلسہ ہم 1-2 دن میں کریں گے تو لوگ آئے، ہم پہنچ گئے وہاں۔ تو پہلی بار جناب دیکھے، بڑے خاصے لوگ تھے، قائد اعظم کو پہلی بار دیکھا جب وہ تشریف لائے جلسے منٹو پارک میں، یہ مطلب پرچم کشائی کرنے کے لیے۔ تو لمبے جناب قد کے جناب اسمارٹ انسان، سفید ان کے مطلب سر کے بال تھے، زیادہ عمر کے، لیکن بڑے اسمارٹ تھے، ایشکن پہنی ہوئی، اور اس کے بعد جناب چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا، اور گرگابی پہنی ہوئی جو مردانہ گرگابی ہوتی ہے، ایک آدھی سفید آدھی یعنی براؤن، اور وہ موجود ہے، اس کی تصاویر موجود ہے زمانے کی، وہ تو ہم نے بعد میں دیکھی لیکن اس زمانے میں ہم نے خود دیکھا۔ اور اس کے بعد میں ایشکن پہنی ہوئی ہے، سر پر جنا کیپ رکھی ہوئی ہے، اور جناب کیپ کے بارے میں ہمیں یہ چیز بڑی پسند آئی کہ وہ انہوں نے سیدھی نہیں ٹیڑھی رکھی ہوئی، جیسے بانکے کی ہوتی ہے، بڑے بانکے کا مطلب یہ نہیں غلط انداز سے لیکن روبدار انداز۔ تو قائد اعظم نے جناب وہاں کوئی 5-10 منٹ تقریر کی، لوگوں کو حوصلہ دے کہا کہ ان قریب جلسہ کرنے والے ہیں، سب اس میں آئے تھے۔ یہ قائد اعظم کو پہلی بار دیکھا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب قائد اعظم جب 1 دن کے بعد تقریر کرنے ہیں، تقریر ہمیں ضرور سننی ہے، چنانچہ ہم پھر پہنچ گئے جو 5-6 دوست تھے، مگر وہاں پہنچے یہی جسے جہاں آج کل مینار پاکستان بنا ہوا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے جہاں مسلم لیگ کے جلسہ ہوا تھا، ٹینٹ لگے ہوئے تھے سارے چاروں طرف، اور ابھی عمارت تو نہیں بنی تھی۔ جب ہم اس میں ہم جانے لگے کہ قائد اعظم کی آج تقریر سننی ہے، تو ہمیں کہا گیا کہ ٹکٹ کے بغیر تم نہیں جا سکتے، 5 روپے کا ٹکٹ۔ اب ہم نے بعد میں پڑھا، اب زمانے کو 500 روپये، آج کل تو 500 کے برابر ہوتے ہیں 5 روپے، ہمارے پاس تو نہیں تھے، ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ ہم اسے ششو پن میں تھے، شور مچا کہ قائد اعظم آ گئے ہیں اور اب جلسہ کرنے کے لیے جلسہ گاہ میں جا رہے ہیں۔ تو ہم راستے میں جناب کھڑے ہو گئے اور بڑی زور سے چلا کر قائد اعظم قائد اعظم قائد اعظم۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک دم رکے، دکھا کہ نوجوان بڑے ایجیٹیڈ ہیں، تو قریب آ کر بلند آواز سے کہا واٹس دی میٹر بوائز۔ تو ہم نے جناب اپنے انداز میں ان کو سمجھایا کہ ہم تو جلسہ اٹینڈ کرنے آئے ہیں، آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ پابندی لگی، انہوں نے بہرحال منتظمین کو بلایا اور کہا کہ ان لڑکوں کو فری جانے دو، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ جتنے بھی نوجوان آئیں سب کو فری جانے دو۔ تو ہماری بڑی تالیاں بجائی۔ تو یہ قائد اعظم کے ساتھ ہم نے دوسرا ٹاکرا یہ جو دیکھا۔ اس کے بعد پھر لاہور کے اندر ایک بڑی پرفضا مطلب ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اسلامیہ کالج لاہور میں جو ریلوے روڈ پر ہے، جسے ایک تاریخی یعنی عمارت ہونا چاہیے، ابھی تک نہیں ہوئی، وہ دیکھیے ہماری بہت قسمت یہ ہے۔ اس میں وہ جو بڑی میٹنگ ہوئی ہے وہ انہی میدانوں میں ہوئی۔ اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ہندو اور سکھوں نے اعلان کیا کہ جہاں بھی مسلم لیگ اپنی میٹنگ کرے گی ہم وہاں یعنی نہیں کرنے دیں گے۔ تو وہ اکثر و بیشتر ان میدانوں میں پانی پھینک دیا کرتے، لیکن بہرحال قائد اعظم نے تو منٹو پارک میں تقریر کرنی تھی، وہ کر دی، تو ہم نے وہ سن بھی لی۔ لیکن اس کے بعد پھر جو جلسے ہوئے زیادہ تر تحریک پاکستانی کو وہ اسلامیہ کالج میں ہوئے، ریلوے روڈ میں، اسی گراؤنڈ میں، چونکہ وہ حفاظت میں ہوتے تھے لڑکوں کی، اور ہندو اور سکھ جو افسران تھے پولیس کے اور دوسرے، اگرچہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں مسلم لیگ جلسہ کرے پہلے وہاں نل کے ذریعے پانی گراؤنڈ کو گیلا کر دو، یہ اس زمانے کی عام بات کرتے تھے۔ لیکن اسلامیہ کالج میں ان کے پھر جلسے ہوئے ہیں، اور بعد میں تاریخ دان بتاتے ہیں کہ قائد اعظم اس تحریک کے زمانے میں یعنی 1940 سے لے کر 1947 تک لاہور میں کو 17 یا 18 مرتبہ آئے، اور اس میں 13 مرتبہ کم از کم اسلامیہ کالج میں آئے، اور اسلامیہ کالج کا میں بھی طالب علم تھا، ہمیں جناب موقع ملا قائد اعظم کو بار بار دیکھنے کا، ہر سال آتے تھے،
میں ابھی بھی آگے جو اسلامیہ کالج کا ہے اس میں تقاریر بھی کرتے تھے، لڑکوں سے ملتے تھے بڑی فریلی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلامیہ کا گراؤنڈ میں ایک دو بار وہ اپنی مادر ملت کے ساتھ گھاس پر نیچے بیٹھ گئے ٹینٹ کے ساتھ، اپنے پینٹ کوٹ کے ساتھ، اور لڑکوں کے جم کرتے تھے چاروں طرف، جو کہ ان کے ساتھ مختلف باتوں پر بات کرتا تھا، ان سے پیغام سنتا تھا. اس کی تصاویر بھی ایکچوئل فوٹوگراف موجود ہیں جو کہ مختلف کتابوں میں چھپ چکی ہیں. تو یہ تحریک کا زمانہ جو تھا اس میں ہمیں ایک بار پھر موقع ملا قائد اعظم کو 1946 میں، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ 1946 میں اسلامی کالج کے امتحانات، دوسرے امتحانات میں جن لڑکوں نے فرسٹ انعامات لیے تھے، 2 مضامین میں میرے بھی فرسٹ انعامات، اور یہ طے پایا کہ جلسہ تقسیم اسناد ہوگا، اور وہ لڑکے جنہوں نے میڈل لیے ہیں یا جنہوں نے سرٹیفکیٹ لیے ہیں فرسٹ لینے کے، وہ قائد اعظم سے وصول کریں گے. چنانچہ اسلامی کالج گراؤنڈ میں ایک ٹینٹ لگایا گیا، اور ذرا 3-4 جو ہے کہ سیڑھیوں لگا کر ایک اوپر کی طرف لگایا گیا، وہاں ایک ٹیبل بچھائی گئی، قائد اعظم وہاں بیٹھے اور بار بار لڑکے آتے رہے، ان سے انعامات دیتے رہے. اس میں ایک حادثہ یہ ہوا کہ وہ جو ٹینٹ جو سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں اوپر چڑھنے کے لیے، وہ لکڑی کی وہ بڑی بوسیدہ قسم کی ہوئی، آپ سمجھ لیجیے ہلتی جلتی تھی. لڑکے چڑھتے گرتے بچتے. میں نے کہا نہیں، میں تو جناب بڑے صحیح طریقے سے چڑھوں گا، لیکن میری بدقسمتی کہ میرا جو پاؤں ہے وہ غلط جگہ پر جا پڑا. وہ خود دیکھ قائد اعظم، ہم سب قائد اعظم سے دیکھتے تھے، بھول جاتے تھے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. نتیجہ ہے کہ میں نیچے گر پڑا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ زوردار آواز نکلی قائد اعظم کی، وہ اخباروں میں بھی آئی تھی. تو انہوں نے ایک لڑکے کو کہا، وہ یہ تھا کہ یعنی انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ گیٹ اپ یور سیلف، نو باڈی از گوئنگ ٹو لفٹ یو اپ. اپنے آپ جناب کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کوئی سہارا نہیں دے گا. یہ ایک پیغام تھا، بڑا جناب تھا. پھر اس کو تالیاں بجیں اور یہ جناب یہ حادثہ ہوا. تو قائد اعظم نے پھر ہاتھ ملایا ان سے، بڑے نرم ہاتھ تھے، وہ وصول کیا. یہ میری یادگار ہے. آخر میں ہم نے، کیونکہ یہ اسلامیہ کالج اس تحریک کے زمانے کی میں باتیں بتا رہا ہوں، اور بہت سی باتیں ہوئی. قائد اعظم نے مثلاً یہ 1935 کے جو الیکشن تھے اس کے بارے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلمان جو کینڈیڈیٹس ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان کے پاس پراپیگنڈا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو قائد اعظم نے لڑکوں سے اپیل کی کہ تم اپنی پڑھائی کو 2-3 ہفتوں کے لیے چھوڑ کر اسمبلی کا پیغام پہنچاؤ تاکہ ووٹنگ صحیح ہو. تو اس زمانے میں کانگریس مطالبہ کر رہی تھی کہ انگریز جائیں ہمارے حوالے حکومت کریں. قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے علاقوں کے مسلمانوں کے حوالے کریں اور ہندوؤں کی ہندوؤں کا احتجاج ہے. تو انگریز اس پر کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کے حوالے کر کے جائیں، ہم جو بھی انجن ہیں آرگنائزم کے حوالے کریں گے. آخر کار پھر جھگڑے پیدا ہوئے تو فیصلہ ہوا کہ الیکشن ہو. ان الیکشن کے لیے پھر ہم 1945 میں جو صوبائی جو مرکزی الیکشن ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ ہم گئے اور ہماری ایک ٹولی بن گئی، اور ان میں ہم نے اور بہت سی باتیں ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مسلمانوں میں کتنا جوش دیکھا. یہ ساری جو باتیں میں نے کی ہیں، جدوجہد جو پاکستان کی خاطر ہوئی ہے، میں اس کو آخری گویا کہ اس کے بارے میں جو پیغام ہے وہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قائد اعظم کے 2 بیانات میں دیتا ہوں. یہ بیانات آگ کی طرح سارے انڈیا میں پھیل گئے تھے. قائد اعظم کے بیانات، یہ ایک بیان تھا کہ ہمارا دین کیا ہے. ان کے اپنے الفاظ ہیں، بڑے واضح ہیں. ہم ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن پاک کے احکام محض مذہبی اور اخلاقی شعائر کی انجام دہی تک محدود نہیں. یہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو مذہبی، معاشرتی، عمرانی، تجارتی، عسکری، عدالتی، تعزیراتی غرضے کے زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے. یہ مذہبی شعائر اور روزمرہ کے معمولات کو منظم کرتا ہے. نجات روح ہو یا صحت جسم، اجتماعی حقوق ہو یا فرد کے حقوق ہو، حسن عمل ہو یا احساس جرم، دنیا کی سزا ہو یا آخرت کی جزا، اسلام ان سب پر موجود ہے جو پورے اسلامی معاشرے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر شعبے کی تنظیم کرتا ہے.
یہ پیغام 8 اکتوبر 1945 کو عید الفطر کے موقع پر دیا گیا جو چھپا ہوا ہے، اور اس قسم کے بیانات اسی انداز کے دوسرے ہیں۔ یہ پیغام بھی دیا گیا اور یہ کیا گیا 1 جولائی 1942 کو، اور یہ پیغام جو ہے یہ خاصا مشہور ہوا وہ ہے وہ مسلمان قوم کی تاریخ۔ ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک قوم ہیں۔ زبان اور ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیرات، نام اور نام رکھنے کا طریقہ، اقدار اور تناسب کا شعور، قانونی اور اخلاقی ضابطے، رسوم اور جنتری، تاریخ، روایات، رجحانات، امنگیں، ہر ایک لحاظ سے ہمارا ایک انفرادی زاویہ نگاہ اور فلسفہ حیات ہے۔ بین الاقوامی قانون کی ہر تاریخ کے مطابق ہم ایک قوم ہیں کہ 1 جولائی 1942 کا پیغام جو بہت پھیلا اور سارے مسلمان اس کو جانتے ہیں۔ تو ساری جد و جہد کی یہ باتیں ہمیں کس قسم کا معاشرہ چاہیے، آج کل کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی سامنے رکھیں، اور وہ جو ہماری قوم کی خصوصیات ہے اس کو دوبارہ پوری طرح تابندہ یعنی اور روشن کریں، جیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔